واہ 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 صاحب بابا، واہ 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 صاحب بابا۔ کوئی بنگی کیا جانے معیار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا۔ تمہارا یہ لگا صحابہ بابا، صحابہ بابا، تمہارا یہ لگا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الانجیل والتوراة، ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تمام صفات خداوندی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو خاصیت، جو صفت ہے اللہ ہونے کی، وہ صرف اللہ کے اندر ہے، ولی ہونے والا نہیں، نبی ہونے والا نہیں۔ اللہ ہونے کی جو صفت ہے وہ ساری صفتیں اللہ کے اندر۔ اللہ والا صفت کسی نبی میں نہیں، کسی ولی میں نہیں، کسی فقیر میں نہیں، کسی فقیر میں نہیں، کسی بھوت میں نہیں، شیطان میں نہیں، مورتی میں نہیں، گوڑی میں نہیں، کسی کے اندر نہیں۔ اللہ والا صفت جو صفت خداوندی ہے وہ کسی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ جیسے زندہ ہونا، تو زندہ اللہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، ایک ہی ہے دونوں۔ وہ زندہ ایسا ہے کہ لوگوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم کر سکتے کسی کو، مردے کو زندہ؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو فرق ہو گیا۔ وہ والا صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنا، زندہ رہنا، یہ کسی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو خدائی صفت صرف اللہ کے اندر۔ سننے کی صفت ہے، تو ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، دونوں برابر ہے کیا؟ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اس نے تو سننے کی صفت دیا ہے، وہ ہاتھ پاؤں سے بھی سن لیتا ہے، ہم صرف کان سے سنتے ہیں، دوسری چیز سے نہیں سن سکتے۔ تو اس کے سننے کی صفت آہستہ بولو، زور سے بولو، اندر سوچو، سب سن لیتا ہے۔ ہمارے سننے کی صفت زور سے بولو گے تو سنائی دے گا، ہلکا سے بولو گے تو پھر کان قریب رکھنا پڑے گا، اور ہلکا اندر بولو گے تو کسی کو کچھ نہیں سنائی دے گا۔ اور اللہ کے پاس جو سننے کی صفت ہے، وہ زبان بند کر لو، دونوں ہونٹ ملا لو سیدھو، اور اندر سوچو، وہ بھی سنتا ہے۔ تو دونوں نے برابر کہاں ہوا؟ تو صفت خداوندی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہ صفت کسی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ خالق ہونا یہ صفت خداوندی ہے، پیدا کرنا، بغیر وجود کے وجود میں لانا، یہ صفت خداوندی ہے۔ خالق اور موجد میں فرق ہے۔
یہ نئے نئے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ سامان بنا رہے ہیں تو یہ لوگ خالق نہیں بن رہے ہیں، موجد بن رہے ہیں۔ موجد میں اور خالق میں فرق ہے۔ ایجاد کرنے والا کوئی بھی چیز نیا آئٹم بنائے گا اور اس کا مالک رہے گا، لیکن بیچ دے تو اب اس کا مالک نہیں ہے۔ یہ فین بنایا نہیں، نئے انداز سے بنایا، نئی چیزوں کو لوہا لکڑ سب وائر فائر سب جوڑ کے بنا کے ایجاد کر دیا، یہ اس کا مالک اس وقت تک تھا جب تک اس کے ہاتھ میں ہے، بیچ دیا اب اس کا مالک نہیں ہو۔ لیکن خالق بیچ دو چاہے کچھ بھی کر دو، مالک ہمیشہ رہے گا۔ بغیر وجود کے جس رب نے پیدا کیا ہے ہم کو، وہ ہمارا ہر وقت مالک رہے گا۔ دنیا میں ہے تب بھی، مر جائیں تب بھی، عالم محشر میں پہنچ جائیں تب بھی، جہنم میں پہنچ جائیں تب بھی، کہیں بھی چلے جاؤ وہ خالق ہے، ہر وقت مالک ہے۔ تو ایجاد کرنے والا اور پیدا کرنے والا خالق، صفت خلق یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے اندر یہ صفت ہے، وہ ہر وقت مالک رہے گا۔ یہ زمین ہماری ہے 10 ڈسمل 10 سینٹ، ہم مالک ہیں، بیچ دے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ زمین اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ اس کا ہر وقت مالک رہے گا، اس کی ملکیت سے کبھی باہر نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی زمین کو صاف کرتا ہے، ہم لوگ اس کا نام زلزلہ رکھتے ہیں، بھوکم رکھتے ہیں، طوفان رکھ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو صاف کرتا ہے۔ جب گناہ کی بھرمار ہو جائے، گڑبڑ سڑبڑ زیادہ ہونے لگے تو کبھی کبھی اللہ اپنی زمین کو صاف کرتا ہے، یہ گندہ بہت ہو گیا، اس کو صاف کرو، تو موتی گھاٹ طوفان آئے گا، پانی اب گندہ کرنے والے کو اور گندگی کو باہر کر دیتا ہے، تو ہم لوگ اس کا نام رکھ دیتے ہیں زلزلہ آیا تھا، طوفان آیا تھا۔ دماغ ذہن نہیں کام کرتا۔ وہ اللہ جس کی زمین ہے اس نے اپنی زمین کو صاف کیا تھا، زلزلہ آیا تھا، طوفان آیا تھا نہیں، اس زمین کا جو مالک ہے اس نے اپنی زمین کو صاف کیا تھا۔ تم اس کا نام زلزلہ رکھ دو چاہے ٹڈی دل رکھ دو، اس رب نے اپنی زمین کو صاف کیا تھا۔ کبھی کبھی بہت زور سے کر دیتا ہے کہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، یہ اس کا مالک ہے، زمین کا وہ خالق ہے، مالک ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار صفائی کیا، مکمل طریقے سے کر دیا تھا، ایک بھی گندگی کرنے والے نہیں بچے تھے۔ تو اس کا ملکیت اسی کی ہے، زمین میں اللہ کا زمین ہے، صفائی بھی کرتا ہے کبھی کبھی، اس لیے خیال رکھیں۔ زمین میں زیادہ بدماشیاں فساد مچا دیں گے تو اللہ صفائی بھی کرتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ صفائی کرنے کے لیے اوپر سے جہنم کا انگارہ برسائے اور موسلا دھار بارش برسائے، نیچے سے بھی صفائی کروا دیتا ہے، آدمیوں سے بھی صفائی کروا دیتا ہے، چوٹی کیڑے مکوڑوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تو اس کی حکمت، اس کی طاقت، اس کی قدرت سمجھ نہیں سکتے، بڑی حکمت والا ہے۔ حکمت اللہ کے پاس ایسا حکمت ہے کہ ہم لوگ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسرائیل علیہ السلام کو جب اللہ نے ذمہ داری دیا کہ تمہارا کام ہے مخلوق کی جان نکالنا، تو سٹپٹا گئے کہ اللہ یہ کام مجھے دے رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہے گا چاہے نہیں، آدمیاں بلّہ گالی دیں گے کہ اسرائیل آیا میرے ابا کو موت کی گھاٹ اتار کے چلا گیا، سب مجھے گالی دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کوئی نہیں گالی دے گا، تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا، گھبراتا کیوں ہے؟ میں حکمت لگا دوں گا، وہاں پہ سیٹ کر دوں گا، کوئی تمہارا نام بھی نہیں پکڑے گا۔ تو کہا یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ کہا موت آنے سے پہلے بیمار کر دوں گا، ہارٹ اٹیک کی بیماری آئے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، چھت میں سے گر جائے گا، سمندر میں کود جائے گا اور مر جائے گا۔ لوگ کہیں گے ہارٹ اٹیک آیا تھا اس لیے مر گیا، اسرائیل آیا تھا زبردستی روح پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے چلا گیا اس لیے مر گیا، کوئی نہیں کہے گا۔ کوئی کہتا ہے آج تک؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو حکمت اللہ کے پاس ایسے ہے۔ ہم لوگ اتنا ہوشیار ہیں، اتنے بدماش ہیں، ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ وہ سوچو وہ رب کتنا ہوشیار ہوگا جس نے عقل دیا ہے تجھے۔
وہ کتنا ہوشیار ہوگا، کتنی حکمتیں اس کے پاس، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تو بہرحال بڑی حکمت والا ہے، بڑی زبردست علم والا ہے، جاننے والا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہاں پہ کون سا کام کرنا ہے کہ اسرائیل کو کوئی گالی نہیں دے گا، ایسا سیٹنگ ہے۔ مجھے جو بتانا ہے، ایمان والوں کو اللہ نے قرآن میں کئی بار خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہو، اے مجھے ماننے والو، یہ پیار میں محبت میں ایسا خطاب کیا ہے۔ اور ایمان والے ہیں کہ بدمعاشی کرتے رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر جگہ پر اسلام نے رہنمائی کیا ہے۔ تہذیب اسلام کو ہم لوگ اپناتے نہیں ہیں۔ مذہب اسلام کی جو تہذیب ہے، زندگی گزارنے کا جو آئیڈیا، جو طریقہ ہے، اس پر ہم لوگ چلتے نہیں، پریشانیاں مصیبتیں سب جھیلتے رہتے ہیں۔ تہذیب اسلام اپنائیں گے تو پریشانیاں، تکلیفیں، یہ ساری کے سارے دور ہوتے جائیں گے۔ ہم دوسری تہذیب پر زندگی گزارتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی پریشان کن بنتے جا رہی ہے۔ تو زندگی کو آسان بنانا ہے تو تہذیب اسلام اپنانا پڑے گا۔ تہذیب اسلام کو ہم لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ شکل، صورت، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیے ہیں، اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں کرتے۔ سونے میں دیکھو 12 بجے 1 بجے رات سوتے ہیں، اٹھیں گے صبح میں 10 بجے، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ کھانے پینے میں بھی ویسا ہی۔ تو ہر زندگی کے ہر موڑ پر اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا، لیکن ہم لوگ اپناتے نہیں ہیں اور پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے خیال رکھیں، اللہ سے بغاوت کر کے، اس کے بنائے ہوا مقرر کیا ہوا دین اسلام تہذیب کو چھوڑ کے سکون نہیں ملے گا، سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی پریشان رہے گا، مرنے کے بعد تو پریشانی ہے ہی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، اسلامی تہذیب کو نہیں اپنائے گا، تو میں اس کا زندگی بیکار کر دوں گا، پریشان کن بنا دوں گا، وہ خود پریشان رہے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے، اللہ نے جو دین اسلام دیا ہے، یہ تہذیب سے دور نہ رہیں، اس کو اپنائیں۔ اس کو اپنائیں گے تبھی سکون ملے گا۔ اللہ نے روح کی جو روزی ہے، کھانا پانی، سموسہ، ٹھنڈا، شربت، روح افزا نہیں بنایا ہے۔ روح کی روزی اللہ کا ذکر ہے، اور ہم لوگ کرتے نہیں۔ یہ منہ کی روزی، پیٹ کی روزی، دال کھانا ہے، یہ جسم کی روزی۔ روح جو ہے نا، روح جو دکھتا نہیں ہے، اس روح کی روزی اللہ کا ذکر ہے بس۔ وہ کرتے نہیں ہیں تو روح کو سکون ملے گا کیسے؟ روح کی جو روزی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنا، اللہ کا قرآن پڑھنا، یہ نماز پڑھنا، ایسی چیزیں اللہ کی ہمارے روح کی روزی ہے۔ اب جسم کے حساب سے ہم لوگ 3-4 ٹائم کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایک دن نہ کھائیں تو کیا حال ہوگا؟ کھاٹ میں سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ روح کو جو ہم نہیں کھلا پلا رہے ہیں، ایسے ہی گزر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے نہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے نہیں، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے نہیں، تو روح زندہ ہے کہ مر گیا پتہ چل رہا ہے ہم کو؟ نہیں دکھتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ زندہ ہی نہیں ہے تو کیا احساس ہوگا؟ مر گیا کب کی مر گیا ہے، اس لیے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔
اگر یہ زندہ رہتا تو احساس ہوتا، اس لیے روح کو زندہ کریں۔ احساس جو حس کا مادہ ہے ختم ہو گیا ہے، ذکر نہیں کیے تو بھی ایسی زندگی گزارنے اچھا ہے، نماز نہیں پڑھی تو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ یہی روح زندہ رہتا تو اچھا نہیں لگتا، پریشان ہو جاتا، لیکن احساس ختم ہو گیا۔ اب احساس جو ہے نا، حس ہے، اس کا نام سکون ہے۔ ایک آدمی کرایہ کے روم میں رہتا ہے، 10,000 بھاڑا ہے، اے سی ہے، کچن ہے، ایک دم سپر فاسٹ، الگ الگ انتظامات ہیں۔ وہ گھر چھوڑ کے اپنا ایک گھر بنایا، اپنا خاص، اس میں اے سی بھی نہیں، فین بھی نہیں، لیکن وہ 10,000 جو بھاڑے کے روم میں رہتا تھا اس کو چھوڑ کے جب اپنے گھر میں جائے گا تو وہاں سکون ملے گا۔ یہ احساس ہوگا اس کو کہ یہ ہمارا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا احساس مر چکا ہے، ذکر نہیں کیا تب بھی، نماز نہیں پڑھا تب بھی، روزہ نہیں رکھا تب بھی، قرآن کی تلاوت نہیں کیا تب بھی، ہم سے یہ چھوٹ گیا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، احساس نہیں ہو رہا ہے۔ مرا ہوا ہے تو کیا احساس ہوگا؟ روح زندہ ہے ہی نہیں، احساس جو مادہ ہے، صفت، وہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ جن کا زندہ ہے، اگر ان کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو 4 گھنٹہ تک پریشان رہے گا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی، آج میری نماز چھوٹ گئی، آج میں صبح میں اٹھ نہیں سکا، آج نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکا، پریشان خود رہے گا، اس لیے کہ اس کے اندر زندہ تھا، بھوک لگی ہے۔ اب جن کا مر چکا ہے وہ کبھی نہیں نمازیں پڑھتے، جن کا مر گیا ہے احساس، وہ کبھی نہیں پڑھتے، کچھ فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، مرو تو پہلے سمجھ میں آئے گا کہاں جائیں گے، پہلے مر کے تو دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہاں جائیں گے، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اس وقت سمجھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ؟ اس وقت سمجھ میں آ جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا کر لے گا؟ وہ پڑھ کے بھی مرا، سبحان اللہ الحمدللہ، تب بھی ثواب نہیں ملنے کا۔ اسی دنیا میں یہ جو زندگی ہے اس دنیا کی، یہیں پہ ایک بار سبحان اللہ کہے گا تو نام اعمال میں 10 نیکیاں 5 نیکیاں لکھا جائیں گے۔ مرنے کے بعد 1000 بار بھی کہہ دو کچھ نہیں ملنے کا۔ تو اس وقت سمجھ میں آ گیا، اب دیندار بنیں گے، کہیں گے لوگ، یہاں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ کہیں گے، قرآن شریف میں ہے، اللہ نے اس کو تذکرہ کیا ہے، اس کو بتایا اللہ نے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا عِندَ رَبِّهِمْ۔ جب مجرمین کو آپ دیکھیں گے، اللہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کافروں کو، بے ایمانوں کو، مردہ لوگوں کو، قرآن میں اللہ نے کافروں کو مردہ کہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے مردہ سے تشبیہ دیا ہے۔ ان مجرمین کو آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ کہیں گے میدان حشر میں، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کافر لوگ کہیں گے، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے پروردگار، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، یا اللہ ہم نے جہنم دیکھ لیا، یا اللہ میدان حشر کی پریشانی دیکھ لی، یا اللہ فرجعنا، ہم کو دوبارہ واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم اب نیک عمل کر کے آئیں گے، اب ہم کو یقین ہو گیا، ایمان بن گیا کہ ہاں جہنم ہے۔ وہاں کہیں گے یہ، لیکن وہاں ربنا اور ربنا ربنا کرنے سے ہوگا کیا؟ یہاں کر کے دکھا ایک بار۔ تو بدمعاشی کرنے کی وجہ سے ہمارے روح کے احساس ختم ہو چکا ہے، اس لیے نماز نہیں بھی پڑھے تو چل رہا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا، کچھ پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ مردہ کو کیا ہوگا بھائی؟ کوئی آدمی مرا ہوا ہے، 4-5 لات مار دو، کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ یہ روزانہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کے بیل کی طرح سو رہے ہیں، ذکر نہیں کرتے، اللہ کے نام نہیں لیتے، ان کو کچھ احساس ہو رہا ہے؟ مرا ہوا ہے تو کیا احساس ہوگا؟ زندہ ہی نہیں ہے، مر گیا ہے کب کی، اس لیے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اگر زندہ رہتا تو ٹینشن بن جاتا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی، آج میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، آج تسبیح نہیں پڑھ سکا، آج اللہ کا نام نہیں لیا۔ جسے کھانا نہیں کھاتے ہیں نہیں تو پریشان رہتے ہیں،
سفر میں کھانا پانی نہیں مل رہا ہے تو ہوٹل تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہوٹل کدھر ملتا ہے، کہ پوچھتے چلتے ہیں بھائی ادھر کہیں ہوٹل ہے؟ یہ جسم، یہ کھوکھلا ہڈی یہ زندہ ہے تو کھانا پانی مانگ رہا ہے، روح زندہ رہے گا تب نہ کہے گا، زندہ رہے گا تب تو کہے گا یار میں آج تسبیح نہیں پڑھ پایا، یار میری آج بہت پریشانی، نماز چھوٹ گئی۔ زندہ ہے ہی نہیں، مر گیا ہے۔ اب اس مرے ہوئے کو کوئی جگائے، احساس بیدار کرے تو وہ سمجھو کرامت ہے کہ اس کے مرے ہوئے روح کو اس نے بیدار کر دیا۔ احساس جو ختم ہو چکا تھا اس کو اس نے زندہ کر دیا، بولے تو یہ کرامت ہو جائے گی۔ پھر اس لیے اپنے اندر جو احساس ہے، حص ہے، اس کو زندہ کریں۔ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکی اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں بنا، سمجھو کہ تمہارا روح مر چکا ہے، مر چکا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے، اللہ سے محبت رکھنے والے ایک ایسے حالات بن جاتے تھے۔ ایک بزرگ آدمی تھے، سیدھے سادھے بھولے والے آدمی، نماز پڑھنے آتے، بوڑھے ہو چکے تھے، ایک دم بوڑھا، چلنا بولے تو لکڑی سے چلتے ہیں نا بوڑھے لوگ، ویسے چلتے تھے۔ بارش کا موسم تھا، گر گئے، پھسل گئے، گھر چلے گئے، پھر کپڑا بدل کے آئیں گے۔ پھر مسجد کے پاس پہنچنے والے تھے کہ پھسل کے گر گئے، بوڑھا آدمی ہے۔ پھر گھر گئے، اذان ہو چکی تھی، جماعت ہونے والی تھی، کپڑا بدل کے آ رہے ہیں تو ایک آدمی اس کے سامنے ظاہر ہوا، اچھا پھیٹا وٹا باندھ کے اجلا کپڑا، اور اٹھا کے ان کو پہنچا دیا مسجد میں، ڈائریکٹ رکھ دیا۔ کہا جزاک اللہ بھائی، اللہ آپ کو بہترین بدلا تھا۔ فرمایا میں پھسل کے گر جاتا تھا بار بار، آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ مسجد میں پہنچا دیا۔ کہہ رہے جزاک اللہ کیا کہہ رہا ہے کم بخت گئی کہ میں شیطان ہوں؟ میرا شیطان ہے؟ ارے تیرا کام تو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا ہے، لوگوں کے دماغ میں سستی، کاہلی، جسم میں، آنکھ میں وزن ڈالنا ہے، تو مجھے اٹھا کے مسجد میں پہنچا رہا ہے۔ کرم مجھے بخار چڑھ رہا ہے تمہاری حرکت دیکھ کے، ایک بار گرا ہے پوری بستی کے جو قبرستان ہیں سب کی مغفرت ہو گئی۔ کہا وہ کیسے؟ تو بوڑھا ہو کے اللہ سے اتنا تعلق ہے تمہارا کہ گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گھر جا رہا ہے، بار بار آنا جانا، تمہاری وجہ سے ادھر مغفرت ہو رہی ہے۔ مجھے بخار چڑھ رہا ہے اس لیے میں اٹھا کے تم کو مسجد میں رکھ دیا کہ یہ نہ گرے گا نہ کسی کی مغفرت ہوگی۔ وہ بوڑھا آدمی کو اتنا فکر ہے، یہ جوان، یہ مشتندے، یہ مسلمان کے اولاد، ان کو کچھ فکر نہیں ہے، کچھ فکر نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ شیطان بھی کبھی کبھی مجبور ہو کے مسجد میں پہنچا دیتا ہے کہ جا کے بات تو پڑھ لے پہلے۔ تو ایسے اپنی عادت بنائیں۔ بہت بڑے تابعین میں سے کوئی آدمی ہے، ان کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد کی نماز۔ ان کا احساس، ان کا روح اندر سے پورا زندہ تھا۔ اذان ہوئی، اٹھے، کہ یار میں تو تہجد نہیں پڑھ پایا، بہت پریشان ہو گئے، رو رہے ہیں بیٹھ کے، نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے چاشت اشراق سب پڑھے اور دعا کر رہے ہیں، رو رہے کہ اللہ میری تہجد چھوٹ گئی، آخر مجھ سے کون سا گناہ ہوا؟ رو رہے ہیں بیٹھ کے، روتے روتے ظہر کی اذان ہو گئی۔ شیطان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ تہجد چھٹی ہے، اتنا رو رہا ہے یار، کھانا نہیں، پانی نہیں، ناشتہ نہیں، بسکٹ نہیں، چائے نہیں، سب کچھ چھوڑ کے ظہر تک رو رہا ہے بیٹھ کے، اسے پریشانی ہو گئی۔ پھر رات میں سوئے تو تہجد کے وقت پاؤں دبا کے اٹھا رہا ہے، کہہ رہا تو کون ہے بھائی؟ کہہ رہا میں ابلیس۔ ابلیس ہے؟ تو سلاتا ہے، مجھے اٹھا دیا آج۔ کہا تو کل رویا ہے نہیں ظہر تک بیٹھ کے مسجد میں؟ مجھے بخار چڑھا ہوا تھا، بی پی ہائی ہو گیا تھا مجھے۔ یار تہجد کی نماز چھوٹی ہے، اتنا رو رہا ہے تو؟ ایسا نہیں تھے 14ویں صدی کے مسلمان تو فرض چھوڑ کے نہیں روئیں گے، تو تہجد چھوٹنے پر رو رہا ہے۔ تو ان کا احساس زندہ تھا۔ ہم لوگ مشتندے نماز چھوڑ کے نہیں روتے ہیں، یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے، قرض ہے، تمہارے اوپر قرض ہے، حساب لیا جائے گا، بضابطے پوچھا جائے گا میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا کر کے۔ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھا نہیں پڑھا ہے، اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔
شیخ صاحب کی اولاد ہو، چاہے حاجی صاحب ہو، چاہے غازی صاحب ہو، یہ قرض تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نہیں پڑا اس کا قرضہ چکانا پڑے گا۔ جہنم میں ڈال کے جلا کے کھپا کے اس سارے داغ دھبوں کو ہٹایا جائے گا، تب بعد میں جنت کے نمبر آئے گی۔ نماز چھوڑ کے سوتے رہتے ہیں اور خیال بندھا ہوا ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو وہی والا حال ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے اور پوتے کے خیالات ہیں، خواب دیکھ رہا ہے ہمارا پوتا آئے گا، ہم 50 سال کی عمر میں رہیں گے تو ہمارا پوتا اچھا پیدا ہوگا۔ پہلے شادی تو کر کے مر، پوتا کیسے نکل جائے گا؟ فرائض چھوڑ چھوڑ کے سو رہے ہیں اور جنت کے خواب دیکھتے ہیں۔ مر گیا تو اس کے رشتہ دار اسے دھکیل رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، ادھر کھانا کھلا رہے ہیں، ادھر چندہ دے رہے ہیں۔ نماز کبھی نہیں پڑھا، ہر روزانہ فرضوں کا جنازہ نکال دیا ہے اور جنت کی خواب دیکھ رہا ہے۔ اتنا آسان ہے؟ ایسے ہی ایک دم اتنا آسان تھا کہ کبھی نماز مت پڑھو، اللہ کے حکم کو پورا مت کرو، جنت میں چلے جاؤ، تو پھر بلال حبشی کو مکہ کے اندر گھسیٹا کیوں گیا تھا؟ اتنا دکھ تکلیف پریشانی کیوں جھیلے وہ؟ تو جو فرض ہیں اللہ کے حکم ہمارے اوپر، اس کو چھوڑ دینے کے بعد بھی جنت کے خواب دیکھنا یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ اس لیے خیال رکھے ایسی حرکتیں نہ کرے، اپنے گناہوں پر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، تب جا کے روح والا احساس بیدار ہوگا، تب جا کے بیدار ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے غلام کے ساتھ، مالدار آدمی تھا، کسی کام سے جا رہا تھا تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو غلام کہہ رہا ہے کہ بھائی تھوڑا آپ انتظار کیجئے، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو عصر کی نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھ کے تسبیح پڑھتے ہیں سلام پھرنے کے بعد، تسبیح پڑھ رہا ہے تو باہر بھائی پیسہ والا آدمی ہے، شوکار آدمی ہے، مالدار ہے، تو نشہ ایسے ہی رہتا ہے کہ ہم تو پیسے والے ہیں، کون مجھے کیا کر لے گا۔ انتظار کرتے 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 بیزار ہونے لگا، پریشان ہونے لگا، تو اسے آواز دے رہا ہے کہ ارے تیری نماز ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اندر جو نوکر تھا نا غلام نماز پڑھنے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار آنے نہیں دیتا، اسے تو موڈ خراب ہو گیا ایک دم۔ پیسہ میں دیتا ہوں، دھرما میں دیتا ہوں، کھانا پانی میں دیتا ہوں، رہنے کے لیے مکان میں دیتا ہوں، اندر کون بیٹھا ہوا جو نہیں آنے دے رہا ہے؟ کہا وہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے نہیں، مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے۔ کہا وہ کیا ہے بھائی؟ کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے، مسجد کے اندر مسلمان کی اولاد ہے، 50 سال کی عمر ہے، ابھی تک اندر آنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے مجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے۔ یہ جو نماز چھوڑ چھوڑ کے مشتندے پھرتے ہیں، یہ کیا سمجھ رکھے ہیں کہ یہ نہیں آتے ہیں؟ عقل کے دشمن، اللہ تجھے اندر آنے نہیں دیتا۔ تم سمجھو کہ اس پاکیزہ ماحول میں، اس مسجد کے اندر جو قیامت کے دن جنت کے مکان میں تبدیل ہو جائے گا، یہ ساری دنیا توڑ پھوڑ دی جائے گی، مسجد کو اٹھا لیا جائے گا اور جنت کے مکان میں اس کو شفٹ کیا جائے گا۔ جو تجھے آج اس جنت میں شفٹ ہونے والی جگہ میں نہیں آنے دے رہا ہے، تو اپنی دماغ سے پوچھ کہ تجھے وہ جنت میں جانے دے گا یا نہیں جانے دے گا؟ یہ سوچا کر کبھی کبھی مینٹل کے نام زندگی گزار دے رہا ہے، اس مقدس جگہ میں ابھی نہیں آنے دے رہا ہے تو اس جنت میں کیسے جانے دے گا؟ سوچا کرو، کبھی کبھی فرصت نکالا کرو اس کو سوچنے کے لیے۔ اس جگہ میں، اس پاکیزہ ماحول میں، فرشتے رہنے والے جگہ میں ابھی نہیں آنے دے رہا ہے، تو کون سا منحوس والا کام کیا، کون سا گناہ کیا، کون سا جرم کیا کہ اس مقدس جگہ میں نہیں آنے دے رہا ہے؟ تو سوچو کہ جنت میں کیسے جانے دے گا۔ فرصت نکالا کرو، کبھی بستر میں سو کے سوچا کرو کہ ہم کو نہیں جانے دے رہا ہے اس مقدس جگہ میں، اس مسجد میں نہیں جانے دے رہا ہے تو جنت میں کیسے جانے دے گا؟ سوچ لیا کرو ایک بار، 20 پر 4 گھنٹے میں ایک بار سوچا کرو کہ یہ مقدس جگہ ہے، مسجد فرشتوں والا ماحول ہے، اس میں مجھے اللہ نہیں آنے دیتا تو جنت میں کیسے جانے دے گا؟ سوچا کرو کبھی کبھی۔ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مسجد بنا دی بس چمکا دیے، پینٹ مار کے ہو گیا۔ ہماری مسجد بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہ سیمنٹ کی دیوار اٹھا دیے، ایک شاعر کہتا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، مٹی کا یہ دیوار اٹھاتے تھے، مٹی کا کچا رہتا تھا، اوپر میں لکڑی پتے جھاڑ ساڑ ڈال کے رکھتے تھے، اس کو کہتا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی، کچے ہیں نمازی۔
دیوار سلاب سب ڈال کے ماشاءاللہ الحمدللہ فین وغیرہ سب لگا ہوا ہے، لیکن نمازی کیسے ہیں؟ 100% میں سے 2% نمازی ہیں۔ وہ 2 میں سے بھی کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، کبھی جماعت کے بغیر پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، ایسے ہیں۔ تو مسجد خالی چمکانے سے نہیں کام آئے گا۔ مسجد کی اصل آبادی ہے کہ 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ہر فرد مسلمان مرد عقل مند جو بالغ ہیں ان کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے، ان کے اندر یہ احساس بیدار رہے، تب جا کے مسجدیں آباد کہلائیں گی۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں، یہ مسجد جو ہے نہیں فرشتوں والا ماحول رہتا ہے۔ آپ ساری دنیا کے بازار کے ادھر ادھر چکر مار رہے ہیں، نیند آتی ہے کبھی؟ یہاں کے بیٹھ کے دیکھو کتنے سو رہے ہیں، کیسے نیند آ رہی ہے؟ سکون کی جگہ ہے اس لیے نیند آ رہی ہے، فرشتوں والا ماحول رہتا ہے۔ تو اس لیے خیال کریں، سوچا کریں کہ ہم مسجد میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، ہم سے کون سے بڑا ایسا گناہ ہو گیا کہ مسجد میں جانے کی توفیق ختم ہو گئی۔ اپنے آپ سے پوچھا کریں، اپنے نفس سے، اپنے روح کو خطاب کر کے، اپنے دماغ کو خطاب کر کے پوچھو کہ یار تو کیا جرم کیا کہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ کون سا اتنا بڑا پاپ کر دیا تو نے کہ مسجد میں نہیں جا رہا ہے؟ اپنے آپ سے خود پوچھیں۔ ہم کہیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، ہم جب کہیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ حضرت مجھے ایسے کہا ڈالی۔ آپ خود اپنے سے پوچھیں، اپنے دماغ سے، اپنے روح سے خطاب کر کے پوچھیں کہ یار تو زندہ ہے مر گیا، مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ اپنے نفس کو خطاب کر کے پوچھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي لا يرجى لكشف شدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو، لا واحد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو، موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو، إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والمنادي جبرائيل ويقول الكعبة زواري ويقول النار عهدي ويقول الجنة وعدي ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نبينا وهدينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله عم نواله يوم القيامة يا حبيبي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أولي الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمي شريفين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من 10 المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على مولاه عز وجل وتم هم وعظم أكبر. सफ़े दुरुस्त कर लीजिए और मोबाइल स्विच ऑफ करके रखें भाई. الله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ولك الشكر يا الله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. ربنا حينا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا